لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط درود بھیجیں آپ سامنے کے بڑے ہی ادب و احترام سے میں اپنے بزرگوں سے نہیں اپنے نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں سے کہوں گا کہ مجلس کے شروع ہی میں اگر آگے تشریف لے آئیں تو بہتر ہو تاکہ بعد والے مجمع کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. میں اپنے جوان دوستوں اور بھائیوں سے کہوں گا کہ آگے آ جائیں. ایک دفعہ دور بھیج دیں آپ کا سورہ حدید 25ویں آیہ شریفہ کا یہ حصہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا صرف اس لیے تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں. معنی اس کے یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو معاشرہ ہو, جو سماج ہو, جو سوسائٹی ہو, وہ ایک ایسی سوسائٹی ہو کہ جس کو بقیہ کے درمیان بطور نمونہ پیش کیا جائے. میری کل کی گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اعتراض کی شکل میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہمارا دوست, ہمارا بھائی, ہمارے گھر کی کوئی فرد صرف اس لیے گمراہ ہو رہی ہے کہ آج کا معاشرہ خراب ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف معاشرہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ کسی بھی انسان کے اوپر 5 چیزیں ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز انسان کی فطرت ہے اور چونکہ اس کے سلسلے میں زیادہ انسان کو دخل نہیں ہے لہٰذا اس سلسلے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی گئی. اس کے بعد کا مرحلہ وراثت کا ہے اور تیسرا مرحلہ انسان کا خاندان ہے. یہاں تک گفتگو کل کی ہماری تھی. ہم نے عرض کیا کہ ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جو غذا دیں وہ غذا اتنی پاک اور صاف ہو کہ یہ اولاد اس غذا کی بنا پر اپنی زندگیوں کو نکھار سکے. یاد رکھیے گا, ہم کو
اپنی زندگیوں کے سلسلے میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اختیار ہو، آئندہ تقریر میں یہ بحث آئے گی کہ ہم کو اپنی زندگیوں پر بھی اختیار نہیں ہے، لیکن اگر تصور کیا جائے کہ ہم کو اپنی زندگیوں پر اختیار ہے تو بہرحال یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی بنا پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کر دیں۔ آپ محسوس کریں ایک چھوٹا سا واقعہ واقعی کتنا زیادہ اہمیت ہے۔ ہم بعض اوقات بہت ہی معمولی سی چیز کو بالکل اہمیت نہیں دیتے جبکہ اس کی اہمیت بے پناہ ہوتی ہے۔ آپ حضرات یقیناً شریح کا نام سنا ہوگا، یہ دوسری صدی کے آخری ایام کا تقریباً 190 یا اس کے آس پاس کا ایک عالم گزرا ہے، اپنے زمانے کا مشہور عالم تھا، مہدی عباسی کے دور کا یہ انسان ہے، بے پناہ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، پڑھا لکھا، فقیہ، سب کچھ تھا، البتہ دریا اہل بیت سے دور تھا۔ ایک دفعہ حاکم نے اس کو اپنے دربار میں بلایا۔ ظاہر ہے جب شہرت ہوتی ہے، جب انسان کا نام بڑھنے لگتا ہے تو بڑے بڑے اس کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی وہاں دعوت دی جائے، بلایا جائے۔ مہدی عباسی نے اس کو اپنے وہاں دعوت دی، بلایا دربار میں۔ جب دربار میں یہ شریح اپنے زمانے کا فقیہ پہنچا ہے تو اس حاکم نے اس سے کہا کہ تم میرے بیٹے کے استاد بن جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس وقت ہی نہیں۔ تمہارے بیٹے کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ تعلیم دینا ہو تو 2 گھنٹہ اس سے پہلے ضائع کیا جائے، 2 گھنٹہ اس کے بعد ضائع کیا جائے، تو تمہارے بچے کو پڑھانا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم حکومت کی طرف سے تم منتخبہ طور کے اوپر فقیہ اور حاکم بن جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک حاکم شرع بنایا جاتا تھا، ہر زمانے میں قاضی بنایا جاتا تھا۔ تم منصب قضاوت کو قبول کر لو، حکومت کی طرف سے تم اس منصب کو قبول کر لو۔ شریح نے جواب دیا کہ یہ تو اور مشکل ہو جائے گی میرے لیے، میری مصروف زندگی، میری عبادتوں کی زندگی، میری دعاؤں کی زندگی، میری نمازوں کی زندگی، میرے قرآن کی زندگی، یہ سب کہاں جائے گی؟ میں اگر قضاوت کرنے لگ جاؤں گا تو پھر بقیہ کام تک کیسے پہنچوں گا؟ کہ اچھا یہ کام بھی نہیں کر سکتے؟ کہ نہیں، میں نہ تمہاری طرف سے قاضی بن سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے بچے کا استاد بن سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مہدی عباسی بالکل خاموش ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں کہ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے تو آج آپ ہمارے گھر ہمارے دربار آ چکے ہیں، لہٰذا کم از کم آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے۔ سنیے آپ، کتنی معمولی سی چیز ہے، بالکل سامنے کی چیز ہے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی جو حوض علمیہ پہنچے تھے، جن کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اپنی آخری زندگی میں کسی بھی غیر مومن کے گھر دعوت ہی نہیں کھاتے تھے۔ وہی نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے۔ یہ شریح اس نے سوچنا شروع کیا کہ مجھ سے کہا گیا کہ میرے بیٹے کے استاد بن جاؤ، میں نے انکار کر دیا۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم قاضی بن جاؤ، میں نے انکار کر دیا۔ اب ایک دعوت ہی کی تو بات ہے، کم از کم ایک بات تو اس کی قبول کر لی جائے۔ شریح نے کہا ٹھیک ہے، آج دوپہر کا وقت میں تیرے نام وقف کرتا ہوں، آج دوپہر میں تیرے دسترخوان پہ کھانا کھا لوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شریح نے اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر صرف ایک دوپہر کھانا کھایا تھا۔ وہ رنگین کھانے، وہ غیر حلال کھانے اتنے زیادہ اثر انداز ہوئے کہ وہ اس بزم سے اس دن شام کو نہیں اٹھا، سوائے یہ کہ اس نے یہ قبول کیا کہ میں تیرے بیٹے کا استاد بھی بن جاؤں گا اور تیری طرف سے قاضی بھی بن جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شریح تاریخ میں اس عالم کا نام گزرا ہے کہ جس کا ابتدائی زمانہ تو بے پناہ اچھا تھا، لیکن آخری زمانہ قضاوت کی بنا پر نہایت ہی افسوسناک زمانہ تھا۔ ایک لقمہ حرام، ایک وقت کا دسترخوان کتنا زیادہ اثر انداز ہو گیا، آپ محسوس کریں۔ ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے وہاں آپ محسوس کیجیے، اگر کسی شادی کے فنکشن میں ہم کو بلایا گیا ہے تو ہم سے مطلب نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے وہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف سے دعوت ملی ہے، ہم کو جانا ہے، بس شرکت کرنی ہے۔ اور بعض اوقات تو بعض لوگ بڑی عجیب بات پوچھتے ہیں، کہا نماز میں تقیہ ہے، تقیہ کی کیا صورت ہے؟ تقیہ کی صورت یہ ہے کہ تم اگر دوسروں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لو، یہی تو تقیہ کی صورت ہے۔
کیا بقیہ امور میں تو اسلام نے تقیہ کی اجازت دی ہے، کیا ماہ مبارک رمضان میں بھی تقیہ کی اجازت ہے؟ کیا وہ کیسا تقیہ؟ کہا دوسرے برادران روزہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ دوپہر میں کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا؟ آپ ملاحظہ فرمائیے، تقیہ ہے، یہ تو دین پروردگار کا مذاق اڑانا ہے۔ تقیہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھپائیں، نہ یہ کہ اپنے مذہب کو رسوا کریں۔ تقیہ کی معنی نہیں، یعنی دوپہر میں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسروں کی وجہ سے آپ صرف اس لیے کھا لیں کہ کہیں آپ کے بارے میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ بہت مذہبی ہیں، کہیں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، کہیں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ آپ دین کی پابندی کرتے، نہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ روزہ رکھیے، اور روزہ رکھنا واقعی طور کے اوپر اسی لیے واجب کیا گیا ہے کہ انسانی نفس کی تہذیب ہو سکے۔ آج دوسری قومیں اس روزے کی طرف راغب ہو رہی ہیں اور ہماری قوم روزے کو چھوڑ رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ترقی کر رہے ہیں لیکن الٹی ترقی کر رہے ہیں، اور انسان اتنا ہی حق سے دور ہوتا جائے گا۔ محسوس کیجیے آپ، میرے برادران، میرے دوستان، میرے چھوٹے بھائی، سبھی اس چیز کی طرف متوجہ ہیں کہ جہاں ہم معاشرے میں نکلے وہاں معاشرے نے ہم کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہی تو تصور ہے۔ آئیے، میرا ایک مزاج یہ ہے کہ میں صرف اعتراض نہیں کرتا بلکہ اس کا رائے حل بھی پیش کرتا ہوں۔ آئیے چلیں رائے حل کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ اگر معاشرہ اثر انداز ہے، جبکہ میں نے کہا کہ 1/5 معاشرہ اثر انداز ہے، پوری طرح سے نہیں، 100% اثر انداز نہیں ہے، بلکہ 20% اثر انداز ہے، 80% آپ ہیں کہ جو اس ماحول کو، اس خاندان کو، اس وراثت کو، ان ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ سماج اثر انداز ہو رہا ہے، ہمارے بھائی یہی تو ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ بھائی بال کیوں بڑھ گئے؟ کیا فلاں کرکٹر کے آج کل بال بڑھے ہوئے ہیں، ہفتے بھر بعد بال پھر چھوٹے ہو گئے، کیا ہوا؟ اس نے بال اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ تو یہ جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کس بنا پر پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا۔ فلاں صاحب اس طرح کا چشمہ پہنتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی پہنیں گے۔ فلاں اسٹار فلاں کام کرتا ہے، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 شخصیتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ایک اسٹار، ایک کرکٹر اور ایک پولیٹیشین۔ یہ تینوں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کے قدم بہکنے لگتے ہیں تو یہ تینوں ہٹ جاتے ہیں۔ شاید گمراہی میں 3 کا کوئی رابطہ ضرور ہے۔ یہ 3 واقعی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیے تو یا تو یہ اسٹار ہے جو انسان کو بہکا رہا ہے، یا یہ کرکٹر ہے کہ جو انسان کو بہکا رہا ہے، یا پھر یہ پولیٹیشین ہے کہ جو انسان کو اپنے دام میں لے کر آنے کے بعد نہ جانے کس وادی میں چھوڑ کر خود واپس چلا آتا ہے۔ اور اسی لیے شیطان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب روز محشر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان پیٹھ موڑ کے آگے بڑھ جائے گا، جو کچھ کیا ہے تم نے کیا ہے، ہم نے تو صرف بتایا تھا تمہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر شیطان بہکا رہا ہے تب بھی ذمہ داری ہماری ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا رائے حل کیا ہے؟ میں بہت ساری باتیں بیچ کی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے ان چند دنوں کے درمیان۔ سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا رائے حل کیا ہے؟ کسی پولیٹیشین کو دیکھا ہم نے اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل پڑے۔ کسی فلم کے اسٹار کو دیکھا کہ اچھی طرح اس نے ایکٹنگ کی ہے، ہم نے اس کے انداز میں چلنا شروع کر دیا۔ کسی کرکٹر کو ہم نے دیکھا کہ وہ اچھے انداز سے زندگی گزار رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو رائے حل اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا رابطہ اس سماج سے کتنا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیجیں۔ ہمارا رابطہ اس معاشرے سے کتنا ہے، پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے مرحلے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا رابطہ 3 چیزوں سے۔ پہلا رابطہ، پہلا رشتہ جو انسان کا ہے وہ اس انسان کا اس کے خدا اور اولیاء خدا سے، یہ پہلا رابطہ ہے۔ دوسرا رابطہ، اور اس چیز پہ توجہ رہے، یہ پہلا رابطہ جو پروردگار عالم یا ان کی ان مخلوقات سے ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے رہبر اور نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ جتنا یہ رابطہ قوی ہوتا جائے گا بقیہ رابطے کمزور پڑتے جائیں گے۔ لہٰذا اس مرحلے پر پوری توجہ رہے، ہم نے کتنا خدا کے بارے میں کام کیا،
ہم نے کتنا اولیاء پروردگار کے لیے کام کیا, ہماری توجہ کتنی ہے. ابھی آئیے رائے حل کی طرف جب آئیں گے تو پھر عرض کریں گے. دوسرا رابطہ انسان کا خود اپنے سلسلے میں اپنے سے رابطہ. شاید اس چیز کو آپ لوگ حیرت اور تعجب سے سن رہے ہوں کہ یہ کون سا رابطہ ہوا, یہ کون سا رشتہ ہے. ابھی عرض کرتا ہوں. اور تیسرا اور آخری رابطہ ہے انسان کا اپنے جیسے انسانوں سے. یہ تیسرا رابطہ ہے سوسائٹی کا. روایات نے یہ بتایا کہ اپنی زندگی کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ اپنا رابطہ پروردگار عالم سے برقرار رکھو, دوسرا حصہ آرام کی شکل میں, یعنی تمہارا رشتہ خود تم سے برقرار رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کام کی مصروفیات میں تم یہ بھول جاؤ کہ ہم کو کھانا بھی کھانا تھا, اتنا زیادہ کام میں مہو ہو جاؤ کہ تم بھول جاؤ کہ ہم کو سونا بھی تھا. ہوتا بھی ہے, انسان ہے کہ جو تھکا مادہ گھر پہنچا ہے اس کو پھر کچھ کام یاد آ گیا پھر چل پڑا, پھر کچھ کام یاد آ گیا پھر چل پڑا. نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ 22 گھنٹے 24 گھنٹے 28 گھنٹے 36 گھنٹے مسلسل جاگ رہا ہے. یہ انسان اپنے کو وقت نہیں دے رہا ہے. اسی لیے روایات نے کہا ہے کہ تم رزق کے سلسلے میں خدا پر توکل رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی دنیا میں تم اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ خود کو بھول جاؤ. اور اگر انسان خود کو بھول جائے گا یقینی طور کے اوپر نقصان میں چلا جائے گا. جب ہمارا جسم نہیں صحیح ہوگا ہم کام کیسے کریں گے؟ اور ہم یہ نہیں سوچتے. ہم کو اپنے کو بھی وقت دینا ہے, اپنے آرام کی طرف بھی توجہ دینی ہے. روایتوں نے بتایا کہ اپنی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کرو. ایک وقت خدا کو دو, اولیاء خدا کو دو, اور دوسرا وقت تم خود کو دو. آرام کرو. آؤ, زندگی تمہارے لیے اس انداز کی ہے کہ جس میں تم کو سختیاں بھی اٹھانی ہیں, جن میں تم کو آرام بھی اٹھانے. ایسا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ امتحان کے زمانے میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہو, مثلا رات میں 9 بج چکے, 10 بج چکے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, تو باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا کچھ دیر سو لو. اس لیے کہ جس چیز کے لیے تم تیاری کر رہے ہو اگر جاگتے رہے تو وہی کام نہ ہو پائے گا, سب ہو جائے گا. میرے دوستوں میں جس زمانے میں طالب علم تھا, میرے ساتھیوں میں ایک طالب علم نے رات بھر جاگ کر محنت کی, اور صبح 9 بجے جب پرچہ دینے کا وقت آیا تو سب جاگ گئے تھے, وہ سو رہا تھا. امتحان کے وقت وہ سو رہا تھا, بقیہ جاگ رہے تھے. بقیہ اوقات سب سو رہے تھے, وہ جاگ رہا تھا. تو محنت کو تقسیم کرنا چاہیے. ہمارے وہاں ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم امتحان کی تیاری امتحان کے دنوں میں کرتے ہیں, جبکہ تعلیم کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ انسان سال بھر محنت کرے. سال کے مختلف دنوں میں اگر آپ نے محنت کی ہے تو صرف امتحان کے زمانے میں, ایگزامینیشن کے زمانے میں آپ کو اس کو ریپیٹیشن کرنا ہے. تو اگر آپ نے سال بھر تیاری کی ہے تو پھر امتحان کے زمانے میں آپ آرام کریں گے, اور اگر سال بھر تیاری نہیں کی ہے تو پھر امتحان آپ کے لیے ایک قیامت بن کے نازل ہوگا. اور اسی لیے یہ یاد رکھیے گا, پروردگار عالم نے ہماری زندگیوں کا اختتام کہاں پر ہوگا نہیں بتایا ہے. شاید آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے. اسی لیے پروردگار عالم نے نہیں بتایا. اگر پتا چل جاتا کہ زکی کی عمر 75 سال ہے تو 70 سال تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی زندگی گزرتی, اور وہ 5 سال مسجدوں میں گزرتی. یہی تو ہوتا نا. پروردگار عالم نے کہا دیکھو تمہارا امتحان کبھی بھی ہو سکتا ہے, ہمیشہ تیار ہو. کسی بھی موقع پر تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا سکتے ہو, لہٰذا اپنی تیاری کو مکمل رکھو. زندگی پوری تیاری میں گزار دو, موت کبھی بھی آ سکتی. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ, سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے کو آرام دیں. اور تیسرا رشتہ جو ہے ہمارا وہ عوام سے ہے, لوگوں سے ہے. اپنی زندگی کو تقسیم کرو, تیسرا حصہ اس لوگوں کے لیے دو کہ جن کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارا رشتہ اس معاشرے سے ہے تو صرف 8 گھنٹے کا ہے, بقیہ یہ 16 گھنٹے تو ہمارے ہیں. ہم نے 16 گھنٹے کا انتظام کیا کیا؟ اگر ہم کو 8 گھنٹے سوسائٹی پر اعتراض ہے تو بقیہ 16 گھنٹے کا انتظام بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اگر ہم نے 16 گھنٹے کا انتظام نہ کیا تو یہ 8 گھنٹے اس پر غالب آ جائیں گے, اور اگر 16 گھنٹے کا انتظام کر لیا تو لاکھ معاشرہ خراب ہوتا رہے, یہ 16 گھنٹے اس کو کبھی بہکنے نہیں دیں گے. یہ حقیقت ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. ہم نے کتنا خدا کو وقت دیا, کتنا اپنی ذات کو وقت دیا, کتنا اپنے گھر والوں کو وقت دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو سوسائٹی میں اپنے جیسے افراد سے ملنے جا رہا,
دیکھیے ابھی صرف اب 8 گھنٹے کی بات شروع ہو رہی ہے، 16 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب صرف اور صرف اس 8 گھنٹے کی بات ہے کہ اس 8 گھنٹے میں کہ ہمارا بھائی کیا کرے. اور یہ مسئلہ صرف میرا آپ کا نہیں ہے، سب کا ہے. اس 8 گھنٹے میں کہ جو 8 گھنٹہ اس کو سوسائٹی میں گزارنا ہے وہ کہاں جائے. اسلام نے اس کے لیے بڑے عمدہ رائے حل پیش کیے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں. دیکھیے اس 8 گھنٹے کو جب آپ تقسیم کیجئے گا تو کچھ وقت تو آپ کو ان لوگوں کو دینا پڑے گا کہ جو آپ کے ساتھ، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ساتھ میں جو لوگ اس کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر کوئی سروس کر رہا ہے آفس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو بیٹھنا ہے. تو یہ 8 گھنٹے میں کچھ وقت تو ان کو دینا ہے. اور کیجئے گا ابھی ریاض کرو، یہ 8 گھنٹے بھی اب تقسیم ہو رہے ہیں. یہ 8 گھنٹے میں کچھ وقت ان کو دینا ہے کہ جن کو دینے کے لیے مجبور ہے. اگر باس ہے تو اپنے ساتھ جو سروینٹس کام کر رہے ہیں ان کو وقت دینے پر مجبور ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے ٹیچر کو وقت دینے پر مجبور ہے. ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو وقت دینے پر مجبور ہے. اس 8 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا ہے کہ جس پر اس کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسا وقت بھی ہے کہ جس وقت کے لیے خاص تاکید کی گئی. روایتوں میں ملتا ہے کہ تم اپنے اوقات کو جب معین کر رہے ہو، جب ان کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، تو ان وقتوں میں عالم دین کو وقت ضرور دینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف کیا اس کے پاس جا کر بیٹھنا، اٹھ کر چلے آنا؟ نہیں. عالم دین کو وقت صرف اس لیے دینا کہ اگر تم اس سے اپنا رابطہ برقرار رکھو گے تو بہت سے ایسے گناہ ہیں جن سے خود بخود تم دور ہوتے جاؤ گے. عالم دین سے رابطہ اگر رکھے گا، اسی لیے امام جماعت عالم دین، اسی لیے خطیب عالم دین، اسی لیے بچوں کو پڑھانے والا معلم عالم دین. ہر طرح سے اپنے اگر اس وقت کو تقسیم کرتے وقت اپنے کچھ وقت کو عالم کو دے رہے ہوں گے تو خود بخود انسان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی. آپ نے عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا. تاریخ اسلام میں یہ ایک ایسا شخص گزرا ہے عبدالعزیز بن مروان کہ جو یزید کے بعد والے دور میں حاکم بنا ہے، اور جس کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی حد تک نرم مزاج تھا. اس کی نرم مزاجی کا سبب جانتے ہیں آپ؟ عبدالعزیز کی ایک خاصیت تھی کہ وہ جیسے ہی حاکم بنا اس نے اہل بیت اطہار کی ممتاز شخصیت یعنی ہمارے 5ویں امام محمد باقر کے ساتھ آپ تک پیغام بھجوایا کہ آپ یہ بتائیے کہ باغ فتح کے حدود کیا ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ باغ فتح کے جو شہزادی دو عالم سے چھینا گیا تھا اس کو میں آپ کو واپس کر سکوں. دوسرا کام سنیے گا، اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ جس دن منصب خلافت پر بیٹھا اس نے سارے علاقوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی منبر پر اگر کوئی خطیب موجود ہے تو پھر وہ مولا کائنات کو برے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا. سنا؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ عبدالعزیز کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ایسا حادثہ ضرور ہوا تھا کہ جو خاندانی اعتبار سے، میں نے عرض کیا کہ وراثت کا اثر ہوتا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں ہے. خاندانی اعتبار سے تو ایسے خاندان کا تھا کہ جس خاندان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے لعنت بھیجی، لیکن اس کے باوجود نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد کسی بھی خطیب کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی شان میں گستاخی کرے. اس کا سبب روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. صرف اور صرف اس کی زندگی میں یہ تبدیلی کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ اس کے باپ مروان نے ایک شخص کو معلم بنایا تھا. نہیں معلوم تھا اس زمانے میں، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں تقیہ کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اولاد کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے باپ کا مذہب کیا ہے. ایسے موقع میں کہاں پتا چلے کہ شاگرد کو کیا پتا کہ استاد کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے. مروان نے جس معلم کو اپنے پاس بلایا تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، لیکن تقیہ کی بنا پر کبھی ظاہر نہیں کیا اس نے. ایک دن یہ عبدالعزیز تعلیم حاصل کرتے کہ استاد کے انتخاب میں پوری توجہ ہے، استاد بے پناہ اہمیت رکھتا ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم ٹیوشن کے لیے اپنے بچے کو تو بھیج رہے ہیں اور یہ کوشش ہے کہ عمدہ سے عمدہ ٹیوٹر مل جائے،
لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح کا علم اس کے پاس ہے، اور دوسری چیز جو رائے حل میں آئے گی وہ اس کے پاس ہے یا نہیں۔ ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت، معلم کے سلسلے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر ہم کسی کو معلم بنا رہے ہیں تو جہاں پر ہمارا اختیار ہے پوری توجہ دینی چاہیے۔ عبدالعزیز کے پاس اس معلم نے آ کر اس کو درس دینا شروع کیا۔ ایک دن اچانک گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس معلم سے اس نے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ بہت سے ایسی شخص، میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس احتیاط کرنی ہوتی ہے، بہت ساری شخصیتوں کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ شخصیتیں کیسی تھیں۔ وہ اپنے زمانے کی مشہور شخصیتیں، اپنے زمانے کی معروف شخصیتیں تھیں، وہ ان منصبوں پر فائز تھیں، سب کچھ ہوا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے درمیان، شاگرد پوچھ رہا ہے، عبدالعزیز پوچھ رہا ہے اپنے استاد سے، یہ بتاؤ کہ ان شخصیتوں کے درمیان علی کا کیا رول تھا؟ استاد خاموش ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کے درمیان علی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اب علی کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اب مولا کا تذکرہ ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ استاد خاموش ہو گیا۔ شاگرد کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے استاد کے پاس علم نہیں ہے، معلومات کم ہے، لہٰذا استاد خاموش ہو گئے۔ شاگرد نے کہنا شروع کیا، آپ کو پتا نہیں ہے کہ علی کون تھے؟ کہا بیٹا تم ہی بتاؤ کہ علی کون تھے؟ کہا علی یہ تھے، علی وہ تھے، علی اس میدان جنگ میں گئے، انہوں نے بہادری سے جنگ کی، علی اس میدان میں گیا۔ وہ شاگرد کو جتنا کچھ پتا تھا سب بیان کرنا شروع کیا۔ استاد نے کہا بیٹا میں سب جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ تم نے جن کے درمیان علی کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے درمیان جب میں علی کو دیکھتا ہوں تو علی ہیرا دکھائی دیتے ہیں، بقیہ سب مٹی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ میں مجالس میں اہل بیت اطہار کا مقابلہ کسی عام انسان سے نہیں کرتا، اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی بھی ہیرا رکھنے والا اس کا مقابلہ کبھی مٹی سے نہیں کرتا، وہ یہیں سے میں نے لیا ہے۔ آپ محسوس کیجئے، میرے پاس اگر کوئی نگینہ ہے، قیمتی سے قیمتی نگینہ ہے، مثلا ہیرا ہے، تو میں اس کا مقابلہ کروں گا تو فیروزے سے کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا تو مثلا عقیق سے کروں گا، لیکن کبھی نہیں آپ سے کہوں گا کہ مٹی دیکھ رہے ہیں اس مٹی سے ہیرا اچھا ہے۔ تو اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو انبیاء سے کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہے رسولوں سے کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہے ملائکہ سے کرو، انسانوں سے مقابلہ نہ کرو، اس لیے کہ علی ہیرا ہے، انسان مٹی ہے۔ تو بیت محمد اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ۔ عبدالعزیز نے جب یہ ساری باتیں کہہ لیں تو استاد نے جواب دیا کہ بیٹا تم نے جن کے درمیان پوچھا تھا ان کے درمیان میں خاموش رہا، علی ہیرا ہے بقیہ مٹی ہے۔ اب شاگرد چونک گیا، عبدالعزیز ذہین تھا، چونک گیا، کیا کچھ بات ضرور ہے جو یہ چھپا رہی ہے، کیا آپ کو بتانا پڑے گا، آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے اب آپ اس کو ثابت کیجئے۔ خیر عبدالعزیز کے یہ استاد تو خاموش ہو گئے، دھیرے دھیرے جو کچھ بیان کر سکتے تھے بیان کر دیا انہوں نے۔ عبدالعزیز خاموش ہو گیا۔ یہ خبر دھیرے دھیرے پہنچ گئی حاکم تک، مروان تک۔ مروان نے ایک دن اس استاد کو بلایا، بلانے کے بعد عجیب جملے کہے۔ استاد سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں پیغمبر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ان کے ساتھ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، ساری فضیلتیں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارا کیا نظریہ ہے بقیہ کے بارے میں؟ تو جو استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تو وہ بیان کر دیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا نظریہ حسن اور حسین کے بارے میں؟ کہا وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ رسول کے نواسے ہیں اور اس پوری قوم کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے اپنے زمانے میں۔ اس نے برجستہ یہ پوچھ لیا مروان نے کہ یہ بتاؤ کہ حسن و حسین بہتر ہیں یا الیاذ باللہ میرا یہ عبدالعزیز بہتر ہے؟ اب مسئلہ آ گیا دین، عقیدت کا، عقیدے کا مسئلہ آ گیا۔ ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن اپنے عقیدے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم علاج کے لیے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن اگر وہی ڈاکٹر ہمارے مذہب پہ حملہ کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کون بہتر ہے؟ استاد نے برجستہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا کہ تم پوچھ رہے ہو حسن حسین سے مقابلہ عبدالعزیز کا کر رہے ہو؟
علی کے گھر میں جو قمبر غلام ہے ان کی جوتی تمہارے اس بیٹے سے بہتر ہے. یہ ہے محبت اہل بیت. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اس صاحب کی گردن قلم کر. لیکن اس ایک قربانی نے کیا عطا کیا اس قوم کو؟ اس ایک شہادت نے کیا دیا اس قوم کو؟ عبد العزیز کے بعد مولا کائنات کے اوپر کسی نے بھی کوئی برائی نہیں کی. اس ایک قربانی نے اتنی بڑی سعادت دی ہے اس قوم کو. تو ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. یہ کوشش توجہ رہے کہ جن لوگوں کو ہم ٹیوٹر، جن لوگوں کو ہم ٹیچر بنا کر اپنے بچے کے لیے گھر میں لے کر آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں. دیکھیے راہ حل کی دنیا میں اگر آئیے تو علماء نے معاشرے کی اصلاح کے لیے 3 چیزیں بیان کی. اہمیت رکھتی ہیں، پوری توجہ رہے اور بغیر کسی نتیجے کو حاصل کیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ لے، لیکن یہ راہ حل اپنے ذہن میں ضرور محفوظ رکھیے گا. سب سے پہلا راہ حل جو پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان جوانوں کے علم اور معرفت میں اضافہ کیا جائے. بڑا آسان سا لفظ ہے. علم اور معرفت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ظاہر بظاہر تو بالکل سامنے کی چیز ہے، لیکن اس کی وضاحت آیت اللہ مصباح یزدی، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، بھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور واقعی طور کے اوپر ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں حوزہ علمیہ قم میں. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ان جوان، یہی جملے ہوتے کہ اگر ان جوانوں کو بتا دیا جائے، پورے لفظوں پہ توجہ رہے، اگر ان جوانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ جن لوگوں کو تم نمونہ عمل بنا رہے ہو وہ زندگی کے ایک حصے میں نمونہ عمل بن سکتے ہیں. زندگی کے ایک حصے میں نمونہ عمل بن سکتے ہیں، بقیہ زندگی میں نہیں بن سکتے. اگر مثلا اگر کوئی اسٹار ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے تو وہ اتنی دیر تو نمونہ عمل ہے کہ جب تم کو ایکٹنگ کرنی ہے. اگر کوئی کرکٹر ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تو اتنی دیر تو آئیڈیل ہے جب تک تم کو کرکٹ کھیلنا ہے. اگر کوئی پولیٹیشین تمہارے لیے نمونہ عمل ہے تو اتنی دیر تو تمہارے لیے نمونہ عمل ہے جب تم پالیٹکس میں ہو. لیکن جب تم گھر میں داخل ہوئے تو اب تمہارے گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ ایکٹر تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. اس گھر میں آ جانے کے بعد اب یہ کرکٹر تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، یہ پولیٹیشین نمونہ عمل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونہ عمل بنائیں کس کو، آئیڈیل بنائیں کس کو. اس لیے کہ اگر ہم کرکٹ کی دنیا میں جاتے ہیں تو تعلیم رہ جاتی ہے، تعلیم کی دنیا میں آتے ہیں تو شجاعت رہ جاتی ہے، شجاعت کی دنیا میں آتے ہیں سخاوت رہ جاتی ہے. ہم کسی ایک طرف جاتے ہیں تو بقیہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو تعلیم میں بھی سب سے آگے ہوں، جو شجاعت میں بھی سب سے آگے ہوں، سخاوت میں بھی سب سے آگے ہوں، حمیت میں بھی سب سے آگے ہوں. تو کائنات میں کوئی ایسا نہ ملے گا جس کے اندر سب مل جائے سوائے اہل بیت کے. تو آؤ اگر نمونہ عمل بنانا ہے تو پھر اہل بیت کو نمونہ عمل بناؤ. کس چیز میں اہل بیت اطہار نے نمونہ نہیں چھوڑا؟ کس چیز میں، زندگی کے کس شعبے کے لیے اہل بیت اطہار نمونہ عمل نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک مشکل چیز ہے کہ جو میں اس وقت اپنے بچوں کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو بڑوں یقیناً بزرگان کے ذہنوں میں ہے. اگر ان افراد کو آپ غور سے دیکھیے کہ جن کو ہم نے آئیڈیل بنایا، اگر ان افراد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے تو یہ کسی ایک چیز میں تو بہت کامیاب ہے لیکن بقیہ بے پناہ ناکامیاب. مثلا اگر آپ کسی اسٹار کی پرسنل لائف کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کتنے اختلافات. کوئی خبر میں مشہور ہے، کوئی اپنا کچھ اور ثابت کر کے زمین خریدنے پر تلا ہوا ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں روزانہ اخباروں میں چھپ رہی ہے خبر، روزانہ ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے کہ کیسے کیسے جتنی بڑی ہستی ہے اتنا ہی نیچے گر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے میدان میں تو شہنشاہ ہو سکتا ہے لیکن اخلاقیات میں شہنشاہ نہیں ہے. وہ کرکٹر اگر اپنی اس کرکٹ کے پچ کے اوپر میدان میں اندر کامیاب ہے تو بقیہ زندگی میں ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو. اور آپ اگر غور کرتے آئیے تو سب سے زیادہ بری حالت اگر ہے تو پولیٹیشینز کی. سب سے زیادہ اگر غبن کرنے والا ہے تو سب سے بڑا پولیٹیشین کہلائے گا. آپ دیکھیے 56 کروڑ اگر غبن کر لیا تب بھی مشہور ہو گئے. اور آگے بڑھیے 56 کروڑ کچھ نہیں ہے، 2.25 کروڑ، 250 کروڑ، 175 کروڑ.
250 करोड़ जिसने गबन किया वो भी आज आजाद टहल रहा है। तो क्या हम इनको अपनी जिंदगी के लिए नमूने अमल बनाएं, या उनको अपना नमूना अमल बनाएं कि जो शाम को अपने बैतुल माल में झाड़ू देकर मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे, खुदारा तेरा शुक्र है जितना अली को दिया था सब अली ने बांट दिया है। आइए नमूने अमल बनाना है तो इनको नमूने अमल, इनकी जिंदगियों में देखिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। उलमा, मैंने अर्ज किया कि राय हल के तौर के ऊपर नमूने अमल अगर आप अहले बैत अताहर की बारगाह में जाइए तो वाकई महसूस होगा कि अहले बैत अताहर ने बहुत कुछ दिया, और अहले बैत अताहर तो वाकई तौर के ऊपर अजीम हस्तियां हैं। उलमा को देखिए आप, ये जो बार बार कहा जाता है कि उलमा के पास जाओ, उलमा से दर्स हासिल करो, उलमा के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, उलमा के पास बैठना इबादत है, उलमा से मुलाकात करने जाना इबादत है। और सुनिएगा, उलमा या आलिम दीन जिस घर में रहता है, आलिम नहीं, आलिम दीन जिस घर में रहता है उसकी चौखट को देखना इबादत है। तवज्जो किया आपने? यानी इतनी ज्यादा इस्लाम ने अहमियत दी है आलिम दीन। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी बिना पर तुम्हारी इस्लाह होती है, उसकी बिना पर तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। मरहूम मजलिसी का नाम आपने यकीनन सुना है। मरहूम मजलिसी के वालिद माजिद अपने एक ज़माने के मशहूर आलिम हैं, मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने एक ऐसा इनकलाब पूरे शहर में बर्पा कर दिया कि जिसकी आज तक मिसाल नहीं है, और शायद कम तज़किरा होता है इसका। वो जिस शहर में ज़िंदगी गुजार रहे थे उस शहर में सब की खासियत थी कि वो सब मिलकर एक साथ बैठकर जुआ खेलते थे। होता है, बाज़ इलाके होते हैं कि जिन इलाकों की खासियत होती है कि आप वहाँ जाइए तो देखिए कि नमाजी भी हैं लेकिन साथ में कुछ बुराइयां भी हैं उनके अंदर। तो जिस शहर में उनको भेजा गया, जिस शहर में जाकर उन्होंने क़याम किया, पूरा शहर जो है वो जुआ खेलता है। बड़ी मुश्किल चीज़ है, किसके वहाँ खाना खाए, किसके वहाँ क़याम करे, किससे बात करे, क्या करे। लेकिन नहीं, सिर्फ एक जुमले ने सारे शहर को तब्दील कर। एक जुमला क्या हुआ? पूरे शहर में सिर्फ एक घर ऐसा था कि जो जुए से महफूज था। उसी पे उस घर में ये पहुंचे, कहा एक काम करो, तुमको सारा शहर जानता है, मुझको कोई नहीं जानता है, तुम आज शहर के जितने बड़े बड़े जुआरी हैं सबको अपने घर में दावत दो। आप क्या कह रहे हैं मौलाना, ये बहुत अजीब सी बात है। किसी मोमिन के घर में, किसी मुतदय्यिन शख्स के घर में सारे जुआरी जमा हो जाएंगे, बकिया लोग क्या कहेंगे? क्या नहीं, आज तुम मेरे कहने से ये काम करो। सारे शहर से जितने बड़े बड़े जुआरी थे सबके पास गया, दरवाजे खटखटा के कि आज रात में तुम हमारे घर आओ। लिखा है, किताबों में लिखा हुआ है कि जब ये लोगों के घर जाता था तो लोग खुश हो रहे थे कि आज हमारी अंजुमन में एक और इंसान का इजाफा हो रहा है। किसी को पता ही नहीं आज क्या होने वाला है, सब खुश हैं कि आज एक और इंसान बढ़ रहा है हमारे दरमियान, के जो आज तक नहीं आया था वो भी आज हमारे दरमियान आ गया। मरहूम मजलिसी के वालिद माजिद, सारा मजमा आ चुका है, सब बैठ चुके हैं। पूछा तुम्हारा सरदार कौन है? हर बुरे इंसान या अच्छे इंसान का सरदार जरूर होता है। कहा हम सब के दरमियान एक इंसान है जो सरदार है। कौन है? कहा फुला साहब बैठे हुए। उनके पास पहुंचे मरहूम मजलिसी के वालिद माजिद, आपने ज़माने के मशहूर आलिम। पहुंचने के बाद कहा कि तुम लोगों की खासियत है कोई तुम्हारे अंदर? एक ही जुमला सिर्फ कहा था, क्या तुम लोगों के पास कोई खासियत, कोई खुसूसियत भी है? तुम सब जुआ खेलते हो? कहा हमारे अंदर एक कानून है और उस कानून को हम कभी नहीं तोड़ते। पूछा क्या कानून है? कहा हम सब का ये कानून है कि जिसका नमक खा लेते हैं फिर उसके नमक के सिलसिले में नमक हलाली करते हैं, नमक हरामी नहीं करते। मरहूम मजलिसी ने क्या जुमला कहा सुनिएगा। कहा तुमने सारे लोगों के नमक खाने के बाद नमक हलाली की है, लेकिन कायनात में सिर्फ एक ऐसी जात है जिसका नमक भी खाया और उसके साथ नमक हरामी भी किया। सुनना था वो अजीब हैरान सता हो गया। क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पर। किसका हमने आज तक नमक खाया उसके खिलाफ बात कही हो? यानी एक है, जरा सोचो। कहा हमने जिसके जिसके घर में खाना खाया, जिससे जिससे मिलने गए, जिसके जिसके वहाँ दावत में गए, जिसके जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, कभी उनके बारे में एक हर्फ नहीं हम कहते, कभी उनकी मुखालिफत नहीं करते, कभी उसके खिलाफ काम नहीं करते। क्या तुमने सारे इंसानों का तस्करा किया लेकिन उस जात का तस्करा नहीं किया कि जो खालिक इंसान है।
تم نے انسانوں کا نمک کھانے کے بعد نمک کا حق ادا کیا، لیکن جس نے اس نمک کو پیدا کیا تھا، جس نے اس نمک کو تمہارے حوالے کیا تھا، اس پروردگار کا نمک زندگی بھر کھاتے رہے اور زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا۔ روایت کے جملے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ جملہ ابھی مکمل ہوا تھا کہ وہ جو سردار تھا وہ خود سجدے میں گر پڑا، کہا ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، آج تک ہم نے انسانوں کا نمک کھایا تھا، لیکن آج سے میں اس خدا کی بارگاہ میں واپس آ رہا ہوں کہ جس نے مجھے یہ زندگی دی ہے، جس نے مجھے یہ توفیق دی ہے۔ پورا شہر اس ایک جملے کی بنا پر تبدیل۔ ہم کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، میں نے عرض کیا کہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ ان کے اندر علم بڑھائیے، ان کی معرفت بڑھائیے۔ اگر جوانوں کو معاشرے کے مسائل اور مصائب سے بچانا ہے تو سب سے عمدہ کام یہ ہے کہ ان کا علم بڑھائے۔ جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہماری ہیئر اسٹائل اگر کسی خاص انسان کے جیسی ہو جائے گی تو اس کی اچھائیاں نہیں، اس کی برائیاں بھی منتقل۔ دیکھیے، جو انسان جس کے پیچھے چلتا ہے اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی چیز، ہیئر اسٹائل کون سی بہت اہمیت رکھتی ہے، ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم نے کسی کے جیسا کرنا چاہا تو دھیرے دھیرے ہمارے چلنے کی سٹائل اس کے جیسی، گفتگو کرنے کا انداز اس کے جیسا، ساتھ ہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز اس کے جیسا، بات کرنے کا انداز اس کے جیسا، حتیٰ کھانا کھانے کا انداز اس کے جیسا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ برائیاں جو ادھر تھیں وہ ادھر آنے لگتی۔ لہٰذا اس علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، تم اگر کسی کی پیروی کر رہے ہو، کسی کو فالو کر رہے ہو تو کس کو فالو کر رہے ہو۔ دوسری چیز، ہم کو اپنے جوانوں کے وقت کو پورا بھر دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جوان کو وقت زیادہ مل رہا ہے، کام کم ہے۔ دیکھیے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن اگر اس کو ہم سب نے اختیار کیا تو واقعی طور کے اوپر ہم اپنی زندگیوں اور اپنے معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان کب دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ جب خالی الذہن ہوتا ہے۔ جو ہمارے درمیان یہ مثل مشہور ہے کہ خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے، وہ ہے اس لیے کہ روایتوں میں آئے کہ ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ۔ خدا جوانوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خدا کو جوان بے پناہ پسند ہے، بے پناہ انسیت ہے اس جوان سے کہ جو جوان خدا کی طرف بڑھ رہا۔ روایتوں میں ہے کہ اے میرے بندے جوان، اے میرے جوان بندے، تم اگر 1 قدم میری طرف بڑھو گے تو 100 قدم میں تمہاری طرف، لیکن پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، پہلا قدم ہم کو اٹھانا ہے۔ ہم اگر بڑھ گئے تو خود خدا ہم تک آ جائے گا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ خود خدا حاضر ہے۔ اے میرے بندے، اگر 1 قدم تم نے بڑھایا تو 100 قدم میں تم سے قریب ہو جاؤں گا۔ دوسرا قدم اٹھایا، 100 قدم اور قریب آ گئے، لیکن ضرورت ہے کہ اس جوان کو لے کر خدا کے پاس آیا جائے۔ جوان جیسے جیسے خدا سے قریب ہوتا جائے گا، روایتوں میں ہے کہ خدا کو اس جوان سے بے پناہ محبت ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، خدا را ہم تیرے ضعیف بندے ہیں، کمزور بندے ہیں۔ خدا کو اس جوان سے محبت ہے، اس جوان سے انسیت ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ خدا کی مخلوق ہے۔ خدا اپنی مخلوقات سے ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جناب موسیٰ کو حکم پروردگار یہ ہوا کہ اے موسیٰ جاؤ، پہاڑ کی بلندی پر جاؤ اور منظر دیکھو۔ میں رائے حل پیش کر رہا ہوں کہ جوان کے وقت کو پورا کر دیا جائے، بھر دیا جائے۔ جاؤ اس پہاڑ کی بلندی کے اوپر جاؤ اور منظر دیکھو۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، عجیب منظر۔ ایک بیٹا ہے کہ جو اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ بوڑھی ماں کب تک خدمت کرے؟ لا کے اس نے پہاڑ کی بلندی پر اس کو بٹھا دیا کہ جاؤ اور تم کو وحشی درندے پھاڑ کھائیں۔ یہ بیٹا اس پہاڑ کی بلندی سے دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا ہے۔ اچانک اس بیٹے کو ٹھوکر لگی۔ سنیے گا، جیسے ہی ٹھوکر لگی اور اس بچے نے آہ کہا، ماں نے تڑپ کے دعا کی، خدا را میرا بچہ زمین کی طرف واپس اتر رہا ہے، اس کی حفاظت کر۔ جناب موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا را، ماں اتنی محبت کرتی ہے،
جو بیٹا اس کو درندوں کے حوالے کر کے جا رہا ہے، اس کے حق میں ماں دعائیں کر رہی ہے، آواز قدرت آئی، موسیٰ تم نے ماں کی محبت دیکھی ہے، میری محبت نہیں دیکھی۔ یہ ماں کی محبت میں نے ہی اس کو عطا کی ہے تاکہ لوگ دیکھیں ماں کی محبت کو اور پہچانے میری محبت کو۔ درود بھیجتے محمد خدا تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کو محبت ہے کہ ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، خدا اس جوان کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ جو خالی ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ، جہاں ہم کو مثلا آپ دیکھیے، اگر آپ کسی اسکول کے ماحول کو دیکھیے، کسی کالج کے ماحول کو دیکھیے، اسکول میں معمولاً ہوتا ہے، کالج میں تو چونکہ انٹرول کا تصور نہیں ہے، بیچ میں کچھ دیر کے لیے بریک ہوتی ہے، کلاس نہیں ہے، یہ ٹفن ٹائم ہے مثلا، سارے جھگڑے اسکول میں اسی وقت ہوتے ہیں۔ کیوں جھگڑے؟ کلاس کے ٹائم کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، کلاس کے ٹائم سب بیزی ہیں، جہاں یہ سب بیزی نہیں ہیں تب جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بچے جب تک بیزی تھے تب تک جھگڑا نہیں کیا، جیسے ہی وہ خالی وقت میں آئے ان کے درمیان جھگڑا شروع۔ گھر میں بھی یہ ہوتا ہے، جب تک بچے آپس میں پڑھائی کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، جہاں پڑھائی سے ہٹے اب یہ آپس میں بیٹھ کر ٹی وی چینل کے لیے جھگڑا شروع ہو گیا، کبھی کھانے کے لیے جھگڑا شروع ہو گیا، کبھی بیڈ کے لیے جھگڑا۔ کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ اب یہ فرصت میں ہے، جہاں بچے یا بڑے فرصت میں آتے ہیں وہیں پر اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ اگر ان کے وقت کو بھر دیا جائے تو خود بخود معاشرہ اصلاح کی منزل میں آ جائے۔ یہ دوسرا مسئلہ، دوسرا راہ حل ہے کہ ان لوگوں کے وقت کو پورا کیا جائے۔ اور یہ ایک چیز ہے ہمارے آپ کے ساتھ کہ ہم جو راہ حل پیش کر رہے ہیں، تصور یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہے۔ یہی تو ایک تھنکنگ پیدا ہوتی آ رہی دھیرے دھیرے کہ ہم جو باتیں پیش کر رہے ہیں وہ پیرنٹس کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں ہے۔ یا نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ پیرنٹس بیچارے سب آزاد ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا، سب ہمارے اوپر نزلہ گر رہا ہے مولانا صاحب کا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کو بھر دیجئے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف جوانوں کے وقت کو بھر دیا جائے، بلکہ ہر ایک اپنے وقت کو پورا کرے۔ یعنی مثلا اگر انسان بالفرض تصور کرے 8 گھنٹہ سوتا ہے تو بقیہ اوقات اس طرح سے سیٹ کرے کہ ان وقتوں میں کچھ وقت مطالعے کے لیے، کچھ وقت نمازوں کے لیے، کچھ وقت عالم دین کی زیارت کے لیے، کچھ وقت مجالس کے لیے، کچھ وقت، یعنی سارے وقتوں کو پورا کر دیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان فارغ البال ہونے کی بنا پر اختلافات میں پڑ جائے۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان گھرانوں میں جھگڑے زیادہ ہیں کہ جن گھرانوں میں بے روزگاری ہے، ان لوگوں کے درمیان اختلافات زیادہ ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کی مصروفیت نعمت پروردگار ہے۔ اور سنیے گا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا یہ نعمت پروردگار ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے تھے؟ ہم سمجھتے تھے کیا مشکل ہے، مصیبت آن پڑی ہمارے اوپر، ذرا سا ہمارے پاس 10,000 روپے کے آ گئے باہر سے اور لوگ لائن لگائے کھڑے ہیں، مشکل میں زندگی ہو گئی۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اپنی مشکلوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی آرزوؤں کو لے کر تمہارے پاس آنا یہ نعمت پروردگار ہے۔ اور اگر تم نے ان حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود پورا نہیں کیا، خدا اس نعمت کو تم سے واپس لے۔ توجہ رہے، اگر لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اگر لوگ آپ کے پاس آ کر مثلا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، نیک مشورے کے ذریعے سے، مفید باتوں کے ذریعے سے ان کو نیک مشورے دیجیے، مفید باتیں بیان کیجیے تاکہ ان کی اوقات پور ہو سکے۔ تیسری اور آخری چیز کہ جس کے ذریعے سے اپنے جوانوں، اپنے بھائیوں، اپنے بچوں کی ایک معاشرے کے اندر رہنے کی بنا پر اصلاح کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے جو میں نے بیچ میں عرض بھی کیا، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے بہترین ٹیوٹر لا کر رکھ دیا، اور جب اسکول کا مسئلہ آیا تو ایک کلاس کا اسکول اس کو دے دیا، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کو ہم نے بھلا دیا۔
آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, بہت سنتے رہتے ہیں واقعات, اخباروں میں بھی چھپتے ہیں کہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے, اس کے پاس پیشنٹ پہنچا کہ ہمارا ہارٹ کا مسئلہ ہے, اس کو آپ سالو کر دیجیے, کسی طرح سے آپریشن کر کے, بائی پاس سرجری کر کے, جیسے بھی اس کو حل کر دی. کہا پہلے پیسہ رکھو تب تمہارا علاج ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انجینئر ہے, سب سے عمدہ قسم کا انجینئر ہے, لیکن اس انجینئر نے وہ مسالے استعمال کیے بلڈنگ بنانے میں کہ 4 سال میں بلڈنگ گر پڑی, 50 آدمی مر گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی بمبئی میں ہوتا ہے. ایک پروفیسر ہے کہ جس نے اپنے کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تو, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم ہم سے ٹیوشن بھی پڑھو گے, جیسا ہو رہا ہے آج کل, ہم سے ٹیوشن بھی پڑھو گے تب تو ایگزامینیشن میں پاس ہو جاؤ گے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جو اسکول ٹائم ہے, کالج ٹائم ہے, یونیورسٹی کا ٹائم ہے, اس ٹائم پر تعلیم مکمل نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس ایم ڈی ڈاکٹر کی تعلیم میں کمی تھی کہ اس نے اس مریض کو مرنے دیا لیکن علاج نہیں کیا؟ اس انجینئر کی تعلیم میں, ایجوکیشن میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ اس نے بلڈنگ بنانے میں وہ مسالہ استعمال کیا کہ بلڈنگ 4 سال میں گر گئی؟ اس پروفیسر کی ڈگری میں کوئی نقص تھا, جعلی ڈگری تھی کہ جس کی بنا پر وہ گھر پہ تو اچھا پڑھاتا ہے, یونیورسٹی میں اچھا نہیں پڑھاتا؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں کیا وجہ ہے؟ نہ ڈاکٹر کی تعلیم میں کمی تھی, نہ انجینئر کی تعلیم. میں البتہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل شکنی ہو رہی ہو, میں سارے ڈاکٹر, سارے انجینئر, سارے پروفیسر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 2-4 کی بات کر رہا ہوں جو واقعات چھپتے رہتے ہیں اخبار میں. تو یہ اس ڈاکٹر, اس انجینئر, اس پروفیسر کی کس چیز میں کمی ہے؟ تعلیم A کلاس کی تھی, آخری ڈگری. بھائی ظاہر ہے کہ پروفیسر آپ ہو چکے ہیں, اب اس سے آگے آپ کہاں جائیے گا؟ آپ ایم ڈی ہو چکے ہیں, آپ کہاں جائیے گا؟ سب سے اچھی تعلیم آپ کے پاس آ گئی, آپ انجینئر بن چکے ہیں, ڈاکٹر بن چکے ہیں, پروفیسر ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہاں کمی رہ گئی؟ یہ کمی تعلیم میں نہیں ہے, یہ کمی اس کی تربیت میں ہے. اگر اس کی تربیت بچپن سے اچھی ہوئی ہوتی تو یہ آج ایم ڈی نہیں, ایم بی بی ایس بھی ہوا ہوتا تو اپنی پوری کوشش کر ڈالتا کہ اس کو زندگی دے دے, اس لیے کہ رقم بعد میں بھی مل سکتی ہے, زندگی پلٹ کر دوبارہ نہیں آ سکتی. بلڈنگ کے اندر کم مسالہ استعمال ہوا, 50, 100, 2000, 5000 آدمی مر گئے. یہ انجینئر اگر اس وقت سوچ لیتا جس موقع کے اوپر یہ بلڈنگ تیار کی جا رہی تھی تو کبھی ایسا نہ ہوتا. آپ سوچئے یہاں پہ کمی کہاں پر ہوئی تھی؟ تعلیم میں کمی نہیں ہے, کمی تربیت میں ہے. اور اسلام نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو اسی لیے اہمیت دی ہے کہ دیکھو تعلیم تو استاد دے گا, تربیت تم دو. ہم نے بچے کو کتنا وقت دیا, میں پچھلے سال بھی عرض کر چکا ہوں, ہم نے اپنے بچے کے ٹیوشن کا انتظام تو کر دیا, ہم نے اپنے بچے کے اسکول کا انتظام کر دیا, ہم نے اپنے بچے کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کر دیا, ہم نے اپنے بچے کے لیے ٹی وی کا انتظام کر دیا, لیکن ہم نے خود کو کتنا دیا اس کو نہیں معلوم. ہم جب اپنے آفس سے واپس پلٹے, بیٹے نے ہم سے کچھ پوچھا کہ ابھی تھکے ہو, ابھی کچھ بات نہ کرو, ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے, بچے سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہم نے کتنا اپنے بچے کو ٹائم دیا یہ کوئی نہیں جانتا. تربیت یہیں سے انسان کی ہے. ہم اگر اپنے بچے کو محبت نہیں دیں گے, میں عرض کر چکا ہوں, اگر ہم نے اپنے بچے کو گھر میں محبت نہیں دی تو یہ بچہ باہر جا کے محبت ڈھونڈے گا, اور یہیں سے انسان کے قدم تک مگانے گے. اگر ہم نے گھر میں بچے کو عزت دی, اپنے بچے کو محبت دی, اپنے بچے کو احترام دیا, تو پھر یہ بچہ معاشرے میں ایک بنیادی شخصیت بن جائے گا. لیکن اگر یہ چیزیں گھر میں نہیں ملی تو باہر ان چیزوں کو ڈھونڈے گا جس کی بنا پر قدم اس کے ڈگمگائیں گے. ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار ہم ہوں. ہم نے اس بچے کی تربیت میں کمی رکھی, ہم نے اس بچے کو وہ ساری چیزیں نہیں دی کہ جو چیزیں اس بچے کے لیے ضروری تھی. بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے بارے میں آپ حضرات بھی سوچیں, واقعی طور کے پر ہم کتنے ذمہ دار ہیں اس معاشرے کے لیے, کتنی ذمہ داریاں ہیں ہماری اس سوسائٹی کو اچھا بنانے میں. اور یقینی طور کے اوپر ہم جتنا زیادہ علوم اہل بیت کو لوگوں کے درمیان رائج کرتے جائیں گے, معاشرہ اتنا ہی عمدہ سے عمدہ ہوتا جائے گا. ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ میں مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ یاد کر دینا چاہتا ہوں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے کہ جو
سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. میں خود ماتم میں ضرور شرکت کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں سے مجھ کو فوراً ایک دوسری جگہ مجلس پڑھنے جانا ہوتا ہے، لہٰذا میں ان جوانوں کے ساتھ ماتم میں شرکت نہیں کر پاتا. میں معذرت خواہ ہوں. دیکھیے، توجہ رہے آپ حضرات کی، ان مجلسوں کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ ان مجلسوں کی بنا پر وہ پیغام قوم تک پہنچتا ہے کہ جس پیغام کی بنا پر ہماری قوم، ہمارا جوان آگے بڑھ سکتا ہے. میں انشاءاللہ اپنے موقع پر عرض کروں گا، لیکن اہل بیت اطہار کی تائید کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اگر تائید اہل بیت چاہیے، اگر اہل بیت اطہار کی پشت پناہی چاہیے، تو پھر اپنے رشتے کو اہل بیت اطہار سے قوی کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے تو تائید ملتی جائے، ادھر سے رشتہ ٹوٹ جائے. اور واقعی طور کے اوپر یہ اہل بیت اطہار کا عطیہ ہے. آج ہمارا جوان سیاہ لباس پر، آج ہمارے دل غمزدہ ہیں. کیوں ہمارے گھر میں عزادار ہیں؟ یہ صرف اہل بیت اطہار کا عطیہ ہے، یہ عنایت ہے. اور واقعی طور کے اوپر جس موقع پر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج 2 محرم ہو گئی، انسانی وجود لرزنے لگتا ہے کہ وہ تاریخ آ گئی ہے کہ جس تاریخ میں سید الشہداء کربلائے معلیٰ وارد ہو چکے ہیں. عزاداروں، آج صبح کی تاریخ میں آپ صبح سے یقیناً مصائب سن رہے ہوں گے، یقیناً آپ نے گریہ کیا ہوگا، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ گریہ کرتے کرتے شاید یہ تصور لے رہے ہو، سوچ رہے ہو بس یہ آخری مجلس اور اس کے بعد اب آرام کرنا ہے. لیکن عزاداروں، ایک بیوی ہے جو پہلی محرم سے مسلسل گریہ کر رہی ہے اور عاشور کی شام تک گریہ کرے گی، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کب تک گریہ ہوگا. عزاداروں، تاریخ کہتی ہے کہ جب سید الشہداء نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے تو راستے میں حر کے لشکر نے آپ کو مجبور کیا. آپ اس میدان کربلا میں پہنچے. عزاداروں، عجیب جملے ملتے ہیں. اب جو سید الشہداء اس سرزمین پہ وارد ہوئے تو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے. ارے کسی نے غازریہ نام کہا، کسی نے نینوا کہا، لیکن سامنے سے آتے ہوئے شخص نے عجیب جملہ کہا، مولا یقال لہا کربن و بلا. مولا، اس سرزمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. ارے اتنا سننا تھا، حسین نے خود کو پشت ذوالجناح سے زمین تک پہنچا دیا. ارے زمین سے مٹی اٹھائی، اس خاک کو سونگھا، اور اس کے بعد عزاداروں بڑے قیامت کے جملے کہے ہیں. مولا فرماتے ہیں، ہا ہونا محال رحالنا. ارے یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے قافلے رکیں گے. ارے یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرا اکبر شہید ہوگا. یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا. ارے عزاداروں، سن سکیں گے، مولا فرماتے ہیں ارے یہ وہی سرزمین ہے جہاں سیدانیاں سربراہ کر دی جائیں گی. اے عباس، یہیں پر خیموں کو نصب کر دیا جائے. عزاداروں، اب خیمے نصب ہونا شروع ہوئے. اچانک فضا نے آ کر عجیب بات کہی، اے مولا حسین. ارے بی بی زینب آپ کو بلا رہی ہے. عزاداروں، بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. مولا آئے، اس محمل کے قریب پہنچے کہ جس میں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی. جناب زینب کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا. اے بہن زینب، ارے تم نے حسین کو کیوں بلایا؟ عجیب جملے کہتی ہیں، اے بھیا، ارے اس سرزمین سے جتنی جلدی ممکن ہو آگے بڑھ جائیے. عزاداروں، میں کیسے عرض کروں؟ بیوی کہتی ہے، اے بھیا، جلدی سے یہاں سے آگے بڑھ جائیے. اے بہن، ارے کیوں یہ کہہ رہی ہو؟ عجیب جملے کہتی ہیں، اے بھیا، ارے جب سے ہم اس زمین پر رکے ہیں، ارے قافلے کے پیچھے سے کسی بیوی کے گریے کی آواز آ رہی ہے. ارے ایسا لگتا ہے کہ کسی ماں کا جوان بیٹا جنگل میں اجڑ گیا ہو. عجیب جملے ملتے ہیں. ارے حسین نے آگے بڑھ کر زینب کا کلیجے سے لگا لیا.
زمین پر گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں، اے اماں میرا حسین میدان میں شہید ہو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خداوندہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. خداوندہ ہم سب کو خدمت دین، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین کا زدار قرار دینا. خداوندہ ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما. خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. خداوندہ جو بے روزگار ہیں ان نوجوانوں کو برسر روزگار فرما. خداوندہ ہم سب کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین